السلام علیکم۔ جب درد حد سے بڑھنے لگے یا بڑی سے بڑی پریشانی آ گھیرے یا مشکلات اس قدر ہوں کہ نکلنا مشکل لگ رہا ہو یا آپ کو کوئی رستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ کو بتائیں کہ میرے لیے یہ بہتر ہے۔ ویسے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، لیکن اس سے باتیں کریں، اس کو اپنا مسئلہ بتائیں، اس کو بتائیں کہ اگر یوں ہو جائے تو میں ٹھیک رہوں گا، اگر یوں ہو جائے تو مجھے دلی سکون حاصل ہوگا۔ آپ یقین جانیں، آپ کے ہر معاملات سے، آپ کی نیت سے، آپ کے دل سے، آپ کی وہ بات جو آپ نے ابھی صرف سوچی ہے، مالک کائنات اس سے بھی واقف ہے، لیکن آپ کا مانگنا، آپ کا اس کو بتانا اس کو اچھا لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اپنے مسائل شیئر کرے، وہ چاہتا ہے کہ جب بھی اس کو کوئی مشکل آئے یہ میرے پاس آئے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے یہ مجھ سے امید رکھے۔ لہٰذا آپ یکسوئی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ میں نے مانگنا ہے اور اس نے عطا کرنا ہے، اور سوائے اس کے دنیا میں میری مشکل کوئی حل نہیں کر سکتا، مجھے جو چاہیے وہ میرا مالک کائنات ہی دے سکتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو، دنیا میں کسی بھی شخص کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی شخص کے بارے میں دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور رکھ سکتے ہیں، لیکن مالک کائنات سے جب آپ کچھ مانگیں گے تو جس نیت سے مانگیں گے یا جو آپ مانگنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے وہ اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ مالک کائنات سے مانگیں تو اس نیت سے مانگیں، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کے دل میں کوئی میل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ چیز کو حاصل کرنے کا مقصد بھی نیک ہونا چاہیے۔ وہ ذات آپ کے دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، وہ آپ کی نیت سے واقف ہے۔ آپ جب بھی اس سے کچھ مانگیں گے وہ ضرور عطا کرے گا، اور آپ کا اس سے مانگنا اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آپ اس سے کسی رقم کا مطالبہ کریں، آپ اس سے سکون کا مطالبہ کریں، صحت کا مطالبہ کریں، ایون کہ دنیا میں کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو اس ذات سے مانگیں۔ وہ جب آپ کو عطا کرے گی تو نہ ہی وہ احسان جتائے گی، نہ اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور نہ ہی آپ کو اس سے مانگ کے شرمندگی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں جب آپ دنیا کے کسی بھی شخص سے کچھ مانگیں گے تو نہ صرف آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ وہ قرض کی صورت میں ہوگا اور وہ آپ کو لوٹانا بھی پڑے گا۔ آپ یقین جانیں، جب آپ مالک کائنات سے کچھ مانگیں گے اور وہ آپ کی مدد کسی شخص کے ذریعے بھی کروا دے گا تو یقیناً وہ ناقابل واپسی ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی مشکل کے لیے مالک کائنات سے مانگنے کی عادت پیدا فرمائے۔ مالک کائنات سے مانگنے میں ہی بھلائی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔